السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسالیب اسٹوڈیو سے رمضان سیریز میں دوسرے حصے میں ہم قرآن حکیم کی اس آیت کا مطالعہ کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے رمضان کے۔ اس پہ ہم پہلے حصے میں بات کر چکے ہیں۔ اس سے اگلے حصے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر، قوموں پر، افراد پر، انسانوں پر ہم نے روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم ہم اہل ایمان کو ایک فرض کی ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے حوالہ دے رہا ہے، ریفرنس دے رہا ہے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی ہم نے فرض کیے۔ اس کی دو بنیادیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی، شیطان ذہن کو ورغلا سکتا تھا کہ ارے یہ 16 گھنٹے کا روزہ اللہ نے اتنی بڑی مشقت تم مسلمانوں پہ رکھ دی، یا ہم ہی ملے تھے اس بھوک پیاس کی مشقت کے لیے۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ اللہ کا نظام انسانیت کو جب سے ملا ہے، جب سے انسانیت کو اللہ نے وجود بخشا ہے، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ ڈکٹیشن دی ہے عبادات کی، نظام کی۔ اس میں مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ہے اللہ کے لیے کچھ وقت رک جانا ان چیزوں سے جو ان اوقات کے علاوہ درست، جائز، صحیح اور باعث ثواب ہے۔ یعنی کھانا پینا درست اور جائز اچھا کام ہے، لیکن اس سے رک جانا۔ اب ایک اچھے اور غیر ممنوع چیز کو جب کچھ وقت کے لیے ممنوع قرار دیا جائے تو کہیں انسانی ذہن ورغلا نہ جائے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے، تو یہ صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے والی قوم پر بھی۔ دوسری بنیاد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ، جو اعزاز تمہیں بخشا ہے، یہ پہلے والوں کو بھی بخشا گیا، اور فیصلہ انہی مراحل کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ تم کس مقام پر ہو۔ ان کا بھی فیصلہ انہی بنیادوں پر ہوا تھا کہ آیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کی ایک اور بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ ہم عموماً کوئی کام کرتے ہیں تو کسی تجربہ کار آدمی سے جب پوچھتے ہیں، یا بیمار ہوتے ہیں کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے، یا تعلیم کے لیے کسی مرحلے کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں فلاں نے بھی ایسا کیا تھا، فلاں کو بھی میں نے ایسا بتایا تھا، اور وہ آج کل بڑا اچھا چل رہا ہے۔ تو یہ کامیاب لوگوں کی مثال دے کر یہ بتانا انسانی ذہن کو برانگاختہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے اس کام کی ادائیگی کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا آزمودہ نسخہ ہے پہلے والوں کے لیے بھی، اور تمہیں بھی یہ اعزاز بخش رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہم نے پہلے والوں کو بھی دی تھی۔ اچھا، اب قرآن حکیم کی صداقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ روزے اس وقت بھی دنیا میں معلوم مذاہب جتنے ہیں ان میں روزوں کا تصور موجود ہے۔ شکلیں مختلف ہو سکتی ہے، طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، اوقات مختلف ہے، مہینے مختلف ہے، لیکن بنیادی طور پر کچھ وقت کے لیے، یعنی مین مرحلہ تو روزوں کا یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے کھانے پینے اور سے رک جانے کا نام۔ جیسے ہم اگر ذکر کریں ایک ترتیب کے ساتھ، مثال کے طور پر مذاہب کا ذکر کرتے ہیں، تو پارسی مذہب میں یعنی زرتشتیوں کے ہاں روزوں کا تصور موجود ہے کچھ وقت کے لیے، مخصوص اوقات میں۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہودیوں کو لے لے تو یہودیت میں تو روزے بہت بڑی تعداد میں، اور یہودیوں کے ہاں روزوں کے دو بنیادیں زیادہ تر ہے۔ ایک تو وہ روزے شکرانے کے طور پر بہت رکھتے، کفارہ اور شکرانہ۔ ان کی تاریخ میں کبھی کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی تو وہ کفارے کے طور پر روزہ شروع ہوئے اسے، جیسے یوم کفارے کا روزہ سب سے اہمیت کا حامل ہے، اس طرح شکرانے کا روزہ ہے جس دن نجات ملی بنی اسرائیل کو، اس دن پہ یہودی آج بھی روزہ رکھتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اس طرح الگ سے نفلی روزوں کا بھی تصور موجود ہے۔ یہودیوں کے ساتھ اگر ذکر کر لے عیسائیت کا، تو عیسائیت میں کاتولک تو خصوصاً گڈ فرائیڈے کا روزہ اور پروٹسٹ بھی روزے رکھتے ہیں۔ اوقات، مقامات، دورانیے کا فرق ہو سکتا ہے۔ اس طرح بدھزم میں روزوں کا تصور موجود ہے، بدھسٹ روزے رکھتے ہیں، اور ان کے قریب والے جین مت بھی روزے آج بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ اگر گن لے کہ پارسی، یہودی، عیسائی، جین مت، بدھزم یا مورمونز بھی روزے رکھتے ہیں۔ اس طرح بہائی جو ہے وہ اپنے، چونکہ ان کے 19 مہینے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے 19ویں مہینے میں جو شمسی حساب سے 2 سے 20 مارچ تک وہ روزے رکھتے ہیں، جس کو ایلا کہتے ہیں۔ گویا یہ دستیاب، معروف اور بڑے مذاہب، اور یقیناً کچھ مذاہب ایسے ہوں گے جن تک یا جن کے معلومات ہمارے سامنے پورے نہیں بھی ہو، تو قرآن حکیم کی یہ صداقت کی ایک علامت ہے کہ قرآن حکیم نے اس وقت کہا کہ جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر، گویا روزہ عالمگیر تصور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ دنیا کے مختلف مقامات میں، تمام مذاہب میں روزوں کا تصور موجود ہے اور روزے رکھے گا۔ اور اس کو اگر آپ شکل بدل لیں اور موجودہ دور کا جو سب سے بڑا مذہب کیپٹلزم کی بات کر لیں، سرمایہ دارانہ نظام میں روزے کا تصور چینج ہو گیا، کیفیت وہی رہی۔ اور کبھی ہم سے ہمارا ڈاکٹر تقاضا کرتا ہے کہ تم نے 4 گھنٹے کے فاسٹنگ پہ جانا ہے، تم نے 6 گھنٹے کے، اور ہم بغیر کیوں کا کوئی سوال اٹھائے ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں۔ اس لیے گویا انسانی زندگی، اب ہم روزے کی جو روحانی، روزے کی جو دینی فوائد ہے اس پہ بات نہیں کر رہے، بلکہ صرف قرآن حکیم کی اس آیت کے اس نقطے کو سمجھنا مقصود ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے روزوں پر فرض کیے گئے۔ یہ روزوں کی فرضیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ اقوام اور ملتوں کا ذکر کر کے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ روزوں کی یہ فرضیت پورے انسانیت کے لیے ہے۔ البتہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے بقیہ یا ماقبل کے مذاہب کے مقابلے میں عبادات کے نظام کو زیادہ منظم کیا ہے 2 بنیادوں کے ساتھ۔ ایک تو وقت کے ساتھ کہ روزے کے یہ متعین وقت ہے، فجر سے مغرب تک۔ جو مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوگا اور یہ یوم، یعنی فجر سے شروع ہو کر مغرب پہ ختم ہونے والا دن، یعنی یوم، چاہے یہ دن 2 گھنٹے کا ہے، 10 گھنٹے کا ہے، یا جیسے ہمارے ہاں 15-16 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، تو تب بھی روزہ اسی میں رہ گئے۔ انہیں عبادات کو، اس طرح نمازوں کے اوقات، اس طرح حج کے مخصوص ایام اور ہر دن کے اپنے کام، تو
تو اسلامی نظام عبادات کی جو ایک عالمگیر خوبی ہے وہ ہے اسے وقت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، کہ اس وقت ادا کرنا ہے، اس وقت سے اس وقت تک ادا کرنا ہے۔ یہ چاہے ہمارے، آپ اندازہ لگا لیجئے، روزوں میں بھی وقت کی اہمیت، حج میں بھی حج کی اہمیت، وقت کی اہمیت، نمازوں میں تو سب سے بڑھ کر وقت کی اہمیت، اس طرح زکوٰۃ میں بھی سال کا تصور، وقت کی اہمیت۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں میں وقت کے حوالے سے وقت کی پابندی، وقت کو ضائع نہ کرنے کے بارے میں کتنا حساس ہے۔ دوسری خوبی جو اسلام کے نظام عبادات کی ہے وہ ہے عبادات میں یکسانیت۔ اس میں مرد عورت کا فرق نہیں ہے، جو فرض عائد ہوگا فرائض سب کے، جو مردوں کے ہوں گے وہی عورتوں کے بھی فرائض ہوں گے۔ سہولتیں ملے گی، ریلیف ملے گا تو مردوں کو بھی ملے گا، خواتین کو بھی ملے گا۔ یہ عبادات میں یکسانیت، ایسا نہیں جیسے ہندو مت میں کچھ روزے عورتوں کے ہیں کچھ روزے مردوں کے ہیں، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، فرض روزے سب پہ فرض۔ تو یکسانیت اور وقت کے اہتمام کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ کا نچوڑ، اس کا آخری نقطہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی صفت سے متصف ہو جاؤ، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا، صوم کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا، حوالہ دیا، ریفرنس دیا، انسانیت کا مجموعی تجربہ ذکر کیا کہ یہ مجرب ترین طریقہ ہے میرا قرب حاصل کرنے کا، مجھ تک پہنچنے کا، مجھ سے مضبوط اٹوٹ انگ تعلق قائم کرنے کا، اور تمہارے اپنے آپ کو سنوارنے کا، تربیت کا، جنت کی طرف جانے کا، جہنم سے نجات کا جو نسخہ کیمیا ہے اس کا ایک شکل ہے روزہ۔ تو اب سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ہم یہ بھوک پیاس کے اس مرحلے سے گزرے تو ہمیں ملے گا کیا؟ قرآن حکیم نے مختصراً ترین لفظ میں جامع ترین بات ارشاد فرمائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ یقیناً تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اب تقوی، پہلے تو تقوی کے لفظ کو سمجھ لیتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی دراصل اپنے آپ کو بچانے، محفوظ کرنے کا نام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی دلوں میں ہوا کرتا ہے۔ ایک ایسا عمل، ایک ایسی کیفیت، ایک ایسے تخیل، احساسات جو ظاہری بدن کے حرکات سے ظاہر نہیں ہوتا، تقوی دلوں میں ہوتا ہے، دلوں کی تبدیلی۔ یعنی ہمارے ہاں ایک ہے کچھ ذمہ داریوں کو سر انجام دینا جو ہم ظاہری اعضاء سے سر انجام دیتے ہیں، اور ایک ہے اپنے رویے، مزاج، اپنے ذہنی احساسات کو بدلنا۔ جب ہم کہتے ہیں ایمان اندرونی تبدیلی کا نام ہے، اور اسلام ظاہری اعمال صالحہ کو سر انجام دینے کا نام ہے، تو یہ جو اندرونی تبدیلی ہے اس کے لیے قرآن حکیم لفظ تقوی استعمال کرتا ہے، جو تمہارے دلوں کو بدل دے، جو دل کی کیفیات کو بدل دے، جو تمہارے احساسات، جذبات، تخیلات و تصورات، تمہاری کامیابی اور ناکامی کے پیمانوں کو بدل دے، تمہارے ہار اور جیت کے پیمانوں کو بدل دے، وہ پیدا ہو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک عمل سکھایا وہ صوم، ان روزے کا عمل ہے۔ اس بات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جب اپنے ساتھیوں کے درمیان تشریف فرماتے
اور پوچھا ابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مت تقوی، ابی تقوی کیا ہوتا ہے؟ یہ صحابہ کا مزاج اختیار کرنے کے لیے ہمیں ان کے مزاج کو سیکھنا، کہ ایک دوسرے سے وہ دین کے مختلف چیزیں سیکھ رہے تھے۔ ابی بڑے عظیم شان صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ قرآن ان سے سیکھو، ان میں سے ایک ابی ہے، معاذ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو حضرت عمر خود بہت بڑے جلیل القدر صحابی، فضیلتوں کے، عظمتوں کے ایک مینار، امیر المومنین ہے، 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران، وہ پوچھ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے درمیان، تو ایک دوسرے سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کی زمینوں میں کتنا اضافہ ہوا، آپ کے بینک بیلنس میں کتنا اضافہ ہوا، غلاموں میں کتنا اضافہ ہوا، بلکہ پوچھ رہے ابی تقوی کیسے پیدا ہو، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین، کبھی آپ کو کہ ایسے جھاڑیوں والے پہاڑی راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ تو عمر نے فرمایا ہاں، بارہا ہم گزرے ایسے راستوں سے کہ دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں۔ تو فرمایا آپ کیا کرتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے کپڑے، اپنے چادر سمیٹ لیتا ہوں کہ اس سے کانٹے نہ الجھے، یا میری چادر کانٹوں میں نہ الجھے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، تقوی اسی کا نام ہے۔ انہیں 2 چیزیں ہو گئی، سفر، کانٹے، مشکل راستہ، اس میں اپنے آپ کو بچانا، یعنی یہ چومکی لڑائی ہے، 3 ڈائمینیشن کے بجائے یہ 4 ڈائمینیشن میں لڑی جانے والی جنگ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے لیے جو مختلف طریقے قرآن حکیم نے سکھائے۔ اب دلچسپ بات یہ کہ آپ قرآن حکیم میں تقوی کے متعلق ان اعمال کو اگر پڑھ لے جن کی بنیاد پر قرآن حکیم فرماتا ہے کہ تقوی پیدا ہوگا، دلوں میں تبدیلی آئے گی، تو وہ یہاں پر اسی سورہ بقرہ میں فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے اور اس کے نتیجے میں تمہیں تقوی پیدا ہو گیا۔ اس طرح قتال فی سبیل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہم نے تم پر قتال فرض کیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ قرآن کی وراثت کے احکامات دیتا ہے تو فرماتا ہے ہم نے وراثت کے احکامات دیے اس لیے دیے کہ تمہارے دل نرم ہو، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو۔ یعنی صوم کا بھی مقصود کیا ہے؟ دلوں کی تبدیلی۔ نمازوں کا بھی مقصود کیا ہے؟ دلوں کی تبدیلی، رویوں کی تبدیلی، احساسات کی تبدیلی۔ اور وصیت کرنے کے، وراثت کے بھی مقصود کیا ہے؟ اس طرح انفاق کے مقاصد کیا ہے؟ یعنی تمام اعمال صالحہ جو قرآن حکیم ہمیں سکھاتا ہے روزے سمیت، اس کا مقصود ہے دلوں کی تبدیلی۔ اس لیے روزے کے نتیجے میں ہمارے دل بدل جاتے ہیں۔ اس لیے میں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا معاشرہ رمضان میں بدلتا ہے۔ ہماری مساجد الحمدللہ مکمل آباد ہو جاتی ہے، بلکہ ہمیں رمضان میں ہر مسجد چھوٹی پڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں رمضان میں مسجدوں کی طرف ایک دوسرے کے ساتھ محبت، یعنی افطاریوں کے سامان کتنے ڈھیر سارے ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں، مساجد میں اس کا انتظام، سڑکوں میں اس کا انتظام، اور ہم اپنے رشتہ داروں، مستحقوں، ضرورت مندوں کو جو رمضان میں یاد رکھتے ہیں، یہ سب دلوں کی تبدیلی کی بات ہے۔ کتنے صدقات و زکوٰۃ ہم رمضانوں میں مدارس میں دینی تعلیم کے لیے، مجاہدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں، مستحق رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب تقوی کے وہ مظاہر ہے جو اس آیت کریمہ کے نتیجے میں ہم سے، تربیت کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور اگر یہ رویہ، یہ مزاج، یہ تربیت پورا سال ہو جائے، کیونکہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک یہ جو 11 مہینے ہیں، یہ دراصل ہم جو ٹریننگ کرتے ہیں، اس ٹریننگ الحمدللہ اس کے ساتھ
رمضان سیریز میں اسالیب اسٹوڈیوز کے دوسرا پروگرام اختتام تک پہنچا. تیسرے پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.